नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब जी आज हमने बहुत ही खूबसूरत आयत जो है वो पढ़नी है सूरह अल फुरकान की इबादुर रहमान के बारे में जो हैं जिससे अल्लाह के नेक बंदे, और ये बस ऐसी आयत हैं कि मेरा ख्याल अभी जो हम बात भी कर रहे थे बच्चों के बारे में कि बच्चों में डिप्रेशन हो रहे हैं या इस किस्म की यहाँ पर हमारे इर्द-गिर्द जो है वो कुछ चोरियाँ भी हो रही हैं और बच्चे बुली हो रहे हैं। तो ये बस करैक्टरिस्टिक्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताए हैं जो मोमिन लोगों के, रहमान लोगों के। तो अल्लाह करे हम सब इन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर पूरे उतरें और अपने बच्चों को भी तरगीब दे सकें और ये बात फैला सकें जितनी हो सकती है बेस्ट पॉसिबल। तो चलिए मैं तिलावत लगाती हूँ। आयत 63 है सूरह अल फुरकान की। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. अच्छा जी, इसमें इबादुर रहमान की देखिए ऊपर हमने पढ़ा था ना कि पहले जो ये थे मुशरिकीन मक्का, जब उन्हें रहमान का नाम लिया जाता था तो वो कहते थे कि वो कौन रहमान, हम नहीं रहमान को सजदा करेंगे, और हम तो अल्लाह को सजदा करते थे कि रहमान के नाम से वो ऐसे कहते थे। तो देखिए वो वहाँ थे, वो कहते थे कि कौन है रहमान और हम तो रहमान को सजदा नहीं करेंगे। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर अपनी कुदरत की चीज़ें बताने के बाद हमें ये बताया कि जो इबादुर रहमान है वो कौन है। और इबादुर रहमान का मतलब अल्लाह के बंदे, ठीक है, या रहमान के बंदे। जैसे हम अब्दुल्लाह कहते हैं ना अल्लाह का बंदा, तो इबादुर रहमान वो हैं जो रहमान के असली बंदे हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक है, 9 सिफ़ात यहाँ पर हमें बताई गई हैं इबादुर रहमान की। मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ 63 का। रहमान के असली बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल इनके मुँह आए तो कहते हैं तुमको सलाम। पहली अब क्या बात आई कि नरम चाल चलना। अब नरम चाल चलना कैसी होती है? नरम चाल एक मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि कुछ ढीले-ढीले चलते हैं। इट्स नॉट डिस्क्राइबिंग कि कैसी उनकी गेट होनी चाहिए। इट्स बेसिकली द एटीट्यूड, कि किस एटीट्यूड के साथ वो जो है वो उसको चलते हैं, यानी कि किस एटीट्यूड को वो एक्वायर करते हैं। कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। नरम चाल से मुराद है कि वो नरमी उनकी जो है ना बोलचाल में नरमी है, उनमें जेंटलनेस है, उनके अंदर बर्दाश्त है, हिल्म है, और वो जो है वो अपनी प्रेज़ेंस को बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं करते, यानी कि हर जगह की तवज्जो खींचना उनका मकसद नहीं होता। जो है दूसरों को मतलब गिविंग होते हैं, दूसरों के हेल्पिंग होते हैं। जैसे अपनी जगह छोड़ के दूसरों को जगह देने वाले होते हैं, पोलाइट होते हैं। तो ये जो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इस तरह के होते हैं। और फिर ये देखिए जैसे कुछ आदात ऐसी हम देखते हैं ना लोगों में कि जैसे आते हैं तो किधर भी जाते हैं तो वो उनका गुफ्तगू का अंदाज ही शिकायत से होता है, कि जैसे शिकायत की जाती है ना कि किसी की तरफ गए। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपको किसी पुराने किसी से आपकी बात ना हुई हो बहुत अरसा, और आप फोन उठा लें तो फौरन कोई आ गया से आपको कह देते हैं कि अच्छा आ गई तुम्हें याद। तो इस तरह अचानक से सुन लेते हो तो फिर आपको होता है कि चले अभी तो फ़ोन कर लिया ना। तो ऐसे स्टार्ट ही आप ऐसे कर दें, आ गई तुम्हें याद, बजाय ऐसे कि ओह! अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आपने फ़ोन कर लिया, यूँ करके ना। तो ये इस तरह की उनकी वो होती है कि शिकायत नहीं ज़्यादा करते, इस किस्म के। और फिर ये है कि प्रोटोकॉल और डिमांडिंग नहीं है, क्योंकि अब देखें हदीस में भी है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन मुझे मस्कीनों में से उठाए। अ, उसका मतलब यही है ना कि आप चाहते थे कि आपका किसी के ऊपर हक ना हो। इतने आप हों कि आपने सबके हक अदा कर दिए हों। और फिर ये है कि अल्लाह ने जहाँ जो है वो जहन्नुम
جو ہے وہ حرام کر دی ہر اس شخص کے اوپر جو نرم ہے اور سہل ہے، یعنی کہ جو ایسے لوگ جو ایزی گوئنگ ہیں، آپ کے ساتھ ہنس کے بات کرتے ہیں اور آپ چیز کو بہت زیادہ ایگوئسٹک نہیں ہیں کہ آپ کی ہر بات کو اپنے فار دیر سیلف بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا واٹس ایپ گروپ کے اندر ذرا سی کوئی بات ہو گئی اور غصہ آیا، تھوڑی سی بات ہو غصہ آیا اور پھر جی ہم گئے واٹس ایپ گروپ چھوڑ کے چلے گئے یا دوسرے کو بلاک کر دیا یا پھر ذرا-سی بات ہوئی تو ناپسندیدہ کہ ہمارے اس کے حساب سے بات نہیں ہوئی یا ایسے مجھے کیوں کہہ دیا یا ویسے مجھے کیوں کہہ دیا۔ تو یہ ساری چیزوں میں ایگو آ جاتی ہے نا کہ یہ کیوں کہہ دیا مجھے، وہ کیوں کہہ دیا اور جی اب تو ہم نے اس کو بلاک کر دیا ہے، میں تو اس کا پھر اس کے بیک پہ ایک چھوٹا گروپ اور بنتا ہے جس میں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اس نے مجھے ایسے کہا اور اس نے مجھے ایسے کہا، تمام بحث مباحثے ہوتے ہیں اور ان تمام بحث مباحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت کا صرف یہ ضیاع ہے کیونکہ ہم ایک چیز ختم کرتے ہیں، پھر ایک بیک گروپ بن رہا ہے، پھر اس میں باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر کسی نے آپ کو بات کہہ دی، آپ کو بری لگ گئی، خاموش ہو جائیے۔ کیسے کہا ہے نا کہ نیکسٹ کوالٹی اسی میں آتی ہے۔ پہلی بات زمین میں نرم چال چلتے ہیں، دوسری بات اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہتے ہیں تم کو سلام۔ یعنی کہ کوئی ایسی بات جو آپ کو لگی کسی دوسرے نے آپ کو کر دی، جو آپ کو اچھی نہیں لگی یا آپ کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چھوٹی-سی بات کر سکتے ہیں لیکن بہت بڑا بحث و مباحثہ نہیں کریں گے، کیونکہ تم کو سلام کا مطلب کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں بہت ناپسند ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ پہلی بحث و مباحثہ، دوسری بہت زیادہ سوال پوچھنا یا مانگنا کسی سے اور تیسری بہت مال کا ضائع کرنا۔ تو یہ تینوں باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو بحث و مباحثہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ ان کو کہتے ہیں سلام، سلام سے مطلب ہے کہ اس چیز کو کور اپ کرتے ہیں، یعنی کہ میں نے بھی آپ کو واٹس ایپ گروپ کی مثال دی نا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سلام کیا کہ سب کو خداحافظ کر کے قطع تعلق کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سلام کہ اچھا جی اب تو اب قطع تعلقی کا لیں، قطع تعلقی کا نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ جو بات آپ کو بری لگی ہے، آپ اس سے بحث مباحثہ نہ کریں اس کے اوپر اور اس چیز کو بس وہیں ختم کر دیں، یعنی اس بات کو پازیٹیولی لپیٹ کے ختم کر دیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے بحث و مباحثہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے آپ اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ جذباتی ٹھہراؤ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس بات کی تربیت کی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر ایک ہولڈ ہونا چاہیے اپنے اوپر، اپنے نفس پہ، اپنی بات پہ، اپنے کلام پہ، اپنے قول پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا جو ہے وہ یہاں پر تربیت دی گئی ہے کہ یہ دونوں باتیں کہ ہماری ڈیلنگز کیسی ہیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ عباد الرحمن کی ڈیلنگز کیسی ہوں گی؟ ایک تو وہ نرم ہوں گے اور معاف کرنے والے ہوں گے، اگنور کرنے والے ہوں گے، بہت زیادہ اپنے ایگوئسٹک نہیں ہوں گے، وہ نارسزم ان کے اندر نہیں ہوگا، تو اس طرح کے لوگ۔ اور پھر آگے آئی تیسری کوالٹی 64 میں کہ جب اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، تو اب طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں یہ کوالٹی جو ہماری اپنے اندر یہ کیسے آئیں گی، یہ ہمیں بہت زیادہ قیام اللیل کی جو پابندی کرتے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ اس کی تربیت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ قیام اللیل میں جب راتیں گزارتے ہیں، اللہ سے تعلق جب قائم کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے جب سب باتیں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا انسان کو اپنے نفس کے اوپر بھی قابو آتا ہے، اپنے غصے پہ بھی قابو آتا ہے، حلم بھی آتا ہے اور کیونکہ اللہ سے آپ دعا بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ سب دعائیں اور جو بھی آپ اللہ سے تعلق بناتے ہیں اور دیکھیں نا آپ اپنی کمزوریاں اللہ کو بتا سکتے ہیں، اپنی ہر چیزیں اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ قربت ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیام اللیل کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے تمام نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور اللہ سے قریب کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اور اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 یا زیادہ نمازیں پڑھ لیں تو وہ اس میں شامل ہے۔ اب اگر ہم فقہی لحاظ سے دیکھیں تو عشاء کی نماز 4 فرض ہی ہے، دیٹس اٹ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنتیں اور وتر نہ پڑھیں، لیکن اگر بالکل ایگزیکٹ فقہی دیکھا جائے تو وہ 4 فرض ہی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن 2 سنتیں عشاء کی جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، 2 سنتیں صرف سنت موقدہ ہیں اور پھر وتر، یہ پڑھنے ضروری ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے بہت شارٹ پڑھنی ہے، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس میں پھر الحمدللہ شامل ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم آئیڈیل قیام اللیل کریں، آئیڈیل قیام اللیل یہ ہو جاتا ہے کہ آپ سو گئے، سو کے مڈل آف دی نائٹ اٹھے، اٹھنے کے بعد پھر سو گئے اور پھر فجر آپ نے پڑھی، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ سو کے اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، پھر سو کے فجر۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسری
तरीके क्या हैं? इशा के बाद या फिर फ़र्ज़ करें इशा अब जैसे बहुत जल्दी हो गई है, अब इसके बाद जब हम सोने तक हमारा कुछ टाइम हो जाता है 10, 11, 12 तो उससे पहले पढ़ लें, तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। या फिर अगर आप फ़जर में थोड़े पहले उठ जाएँ, उस वक़्त भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो क़यामुल लैल के अंदर आ जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी। अब आगे 65 में पढ़ते हैं कि वो दुआएँ करते हैं कि ए हमारे रब जहन्नुम के अज़ाब से हमको बचा ले। उसका अज़ाब तो जान का लागू है। और 66 है वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मुकाम है। अब ये चौथी क्वालिटी इनकी क्या आ गई कि दुआ करते हैं अपने रब को कि हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें दुआएँ क्या करते थे कि अल्लाह सुब्हाना तआला से कि जहन्नुम के अज़ाब के लिए। और फिर ये है कि हमें हर वक़्त दुआ करनी चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह सुब्हाना तआला से, क्योंकि अगर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है उसका डर होता है कि हमारी नेक काम जो हम कर रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हाना तआला जो है वो उनको भी कबूल कर ले। ठीक है ना? तो ये उसकी बात है कि जब आप मुत्तकी होते हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो आपके अंदर जो है ना ये खौफ आता है। और देखिए ना किस कदर हमारा अल्लाह ताला ने खूबसूरत दिन बनाया है कि हम जो है बस जो अल्लाह अपनी अकाउंटेबिलिटी का ख़्याल करके रखेगा, अल्लाह के साथ लौ लगाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जाएँगी। फिर 67 में आया जो खर्च करते हैं तो ना फ़िज़ूल खर्ची करते हैं, ना बुख़्ल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम होता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल सेंस होती है उनके अंदर, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि बहुत ही लुटाते जाएँ और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही ना खर्चें, बुख़्ल ही करें, बिल्कुल सारा पैसा कंट्रोल में ही कर लें। तो ये भी एतदाल है, एतदाल होना पर्सनैलिटी में इम्पोर्टेंट। देखिए पहले जो पर्सनैलिटी बिल्ट अप हुई है ना, उसमें भी एतदाल है कि आप जो भी अपने ज़ात के बारे में इगोइस्टिक भी नहीं होना और बहुत कि आपके अंदर एक एतदाल हो। इसमें भी क्या है फाइनेंशियल सेंस होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि पैसा आपके पास है, तो पैसा कमाना तो ज़रूरी है, वो तो कमाएँ आप। लेकिन उसको बिला वजह ऐसी चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए जो फ़िज़ूल खर्ची के ज़ुमरे में आए, ठीक है? इसी तरह देखिए एक दफ़ा एक मैं आपको मफ़हूम बता रही हूँ हदीस का कि एक शख़्स थे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके कपड़े जो थे वो अच्छे नहीं थे और बाल भी जो थे ना उनके बिखरे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तो उसने कहा कि पैसे तो हैं। उन्होंने उसने मेरे पास तो मवेशी भी हैं, ये भी हैं। तो आपने फिर कहा कि तो फिर जब अल्लाह किसी को नेमत देता है तो वो चाहता है कि उसकी नेमत का असर उसकी शख्सियत पर नज़र आए। है ना? तो कितना प्यारा दीन है कि अगर पैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अच्छा साफ-सुथरा पहनो क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है? जब आप अच्छा पहनते हैं तो दूसरे को नज़र आता है ना कि आपने अच्छा पहना है, तो इसका मतलब आप अफ़ोर्ड करते हैं या आपका अच्छा घर है या आपकी अच्छी गाड़ी है तो आप अफ़ोर्ड करते हैं, तो वो आपसे माँगने की हिम्मत भी करेगा। अगर आप पास जितने भी पैसे पड़े हों और आप खुद गरीबो-हाल ही रह रहे हैं, तो दूसरा तो यही समझेगा ना कि इससे क्या माँगे, उसके तो अपना हाल इतने खराब है। तो ये भी एक तरीके से एक चीज़ होती है जिससे पता चले लेकिन ये नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे में क्या होता है हम फ़िज़ूल खर्ची कर पाते हैं, किस लिए? हम अपने लिए नहीं, हम दूसरों के मेयार पे पूरा उतरने के लिए स्पेंड करते हैं। हम स्पेंड इसलिए नहीं करते कि हमें क्या पसंद है, हम ये समझते हैं दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओह! वो तो हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं। अच्छा अगर कई दफ़ा ये होता है एक-दूसरे की देखा-देखी खर्च कर रहे हैं, अगर फलाने ने बहुत अच्छा पर्स ले लिया है या बड़े ब्रांड का पर्स ले लिया है, तो अब वेव चल गई है, तो हर किसी ने उतने पैसे खर्च करके वो वाले पर्स लेने। इतने-इतने महँगे पर्स आप अगर आपके पास बहुत-बहुत पैसे हैं और आप समझते हैं कि आप एक आधा पर्स आपको बहुत ख़्वाहिश है और आपको बहुत पसंद है और आपका दिल है कि मैं लूँ, तो चलिए अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है, मना तो नहीं किया, आप ले लें। लेकिन ये है कि उसको ले लेके फिर दूसरों को मत दिखाते फिरें ना और हम बेसिकली अपना उसको हम मयार बना लेते हैं। हम समझते हैं उस पर्स के साथ मेरी पर्सनैलिटी का मयार है। मैं जो हूँ उस पर्स से डिफ़ाइन होती हूँ। मैं उस चीज़ से या किसी गैजेट से या किसी सोने-चांदी से या कपड़ों के डिज़ाइनर होने से नहीं मेरी पहचान है। मेरी पहचान वही है जो एज़ अ वुमन होगी कि मैं क्या मेरा करैक्टर कैसा है। तो हमें मैक्सिमम जो एफर्ट है वो अपने करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगानी चाहिए ना कि हम इन पॉम्प एंड शो के ऊपर ज़्यादा लगाएँ, ठीक है? और फिर ये है कि खर्च कैसे करना चाहिए? सिंपल रूल है जितनी चादर है, चादर देख के पाँव फैलाए जाएँ ना? और फिर क्या है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए, अल्लाह ताला की राह में खर्चा जाए, ज़कात तो देनी ही देनी है, आपने सदका भी देना है, लेकिन फिर आपने सदका भी दे दिया, ज़कात भी दे दी, फिर आपने देखा है किसी और को कोई महरूम है, कोई मिस्कीन है, उसको चाहिए है, तो आप दें, उसको जितना दे सकते हैं दें क्योंकि पैसे जमा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, देने से ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है? और फिर यही बात जो है रिसोर्सेज़ के ऊपर भी आती है कि पानी के इस्तेमाल में भी हम
احتیاط کریں، لائٹ کے استعمال میں بھی احتیاط کریں، گیس کے استعمال میں بھی احتیاط کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں احتیاط کرنی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ریسورسز بنائے ہیں ان کے بھی استعمال میں کریں، جو ہے نا احتیاط کریں۔ کئی دفعہ ایسے ڈسپوزیبل گلاس یا ہوتے ہیں نا گلاس، بچوں نے گلاس پیا، پانی رکھ دیا، تو میں تو اس کو دھونے لگ جاتی ہوں، تو میرے میاں کہتے ہیں کیوں دھو رہی ہو، اس کو پھینک دو۔ میں نے کہا نہیں، وہ پتہ نہیں اتنے ڈسپوزیبل بار بار پھینکے اچھا نہیں لگتے، تو انہیں کو دھو لیتی ہوں، کوئی ایسے کر لیے ہیں تو دھو لیتے ہیں تھوڑے سے بچوں نے، وہ ہو صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ریسورسز کو ری یوز کر لیں، ورنہ تو دوسرے شیشے کے گلاس لیں تو اچھا رہتا ہے۔ لیکن چلیں آپ نے کنوینئنس کے لیے ایک پارٹی وغیرہ میں یوز کر لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے تاکہ ریسورسز بھی کنفائنڈ رہیں۔ اور کنجوسی کا کیا نقصان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنجوس آدمی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی فقیروں کی رہتا ہے، فقیروں کی طرح رہتا ہے، اور قیامت میں اس کا حساب بھی امیروں کی طرح ہوگا۔ تو اس لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا بجٹ بنائیں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا خرچ کرنا ہے، کیا نہیں خرچ کرنا۔ تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھ لیا کہ جی ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، قوت عقل ہمارے پاس ہونی چاہیے، قوت غضب ہمارے پاس ہونی چاہیے، بلا وجہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اب اگلی آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس قوت شہوت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر، تین گناہوں کا ذکر اس آیا کے اندر آ رہا ہے 68 میں، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نمبر 2، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، نمبر 3۔ یہ تین گناہ کفارہ ہیں، اور یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ تو یہ تین اس کے اندر آئے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عباد الرحمن ہوتے ہیں کہ وہ یہ تینوں کام جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ اور اس میں بہت بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو تو ہے نا وہ تو شرک کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اس سے اکیلے نہ تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اس سے کم؟ فرمایا تیری اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اس سے کھلائے گا کہاں سے؟ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا اپنے پڑوسی کی کسی عورت سے بدکاری کرنا۔ بس اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، صحیح بخاری 4761۔ اچھا جی، یہ اس کے اندر ہمیں پتہ چلا، اور اس کے علاوہ جو ہے مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ زنا کی بابت تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، انسان کا اپنے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا دوسری 10 عورتوں کے زنا سے بھی بدتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے، اللہ اور رسول اسے حرام قرار دے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، 10 جگہ کی چوری بھی اتنی بری نہیں جیسی پڑوس کی ایک جگہ کی چوری، اور یہ مسند احمد میں 8/6 میں ہے۔ تو دیکھیں ابھی چوری کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو کس قدر بڑا گناہ چوری ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، چوری اور جھوٹ، جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر پھر یہ جو 3 بڑے گناہ کیے کا ذکر ہوا، اس کے اندر کیا آیا؟ شرک کا۔ دیکھیں شرک تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو آپ شریک کر ہی نہیں سکتے نا، کہ کسی غیر اللہ کے نام پہ تو کوئی چیز کرنی نہیں، تمام دعائیں جو ہیں وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ عباد الرحمن کیا ہے، راتوں کو جا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں نا۔ ہم اب نماز کے اذکار پڑھتے ہیں تو پھر دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ کیا ہے اس کا، کہ اے اللہ تو جو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی بھی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بخاری کی 6330 حدیث ہے۔ تو نماز کے بعد بھی ہم یہ اذکار پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ اللہ کے اوپر تو آپ نے بھروسہ ایسے ہی کرنا ہے کہ کوئی شرک اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب دیکھیں، جب یہ آپ نے اپنے اوپر سیلف کنٹرول کر لیا، پھر قوت غضب کو کنٹرول کر لیا، قوت شہوت کو کنٹرول کر لیا کہ یہ زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، اور یہ جو کہا ہے کہ ناحق کسی کو نہیں قتل کرنا، تو یہ تمام کوالٹیز اس کے اندر آتی ہیں۔ اچھا جی، اب 69 میں آیا ہے قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ جو یہ 3 گناہ کریں گے قیامت کے روز ان کو مقرر عذاب دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑا ایسے ہے، یعنی کہ جسے پتہ ہے گریجول عذاب۔ تو جس طرح یہ چیزیں گریجولی انسان گناہ کرتا ہے نا،
ایک چیز شروع کرتا ہے تو پھر اس کو شرک لیڈ کرتی ہے اگلے گناہوں سے اگلے گناہ سے اگلے گناہ. اسی طرح یہاں پر ذکر ہے کہ اسی طرح گریجول بھی اس کو عذاب دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ ذلت کے ساتھ اس میں رہے گا. 70 ہے الہ یہ کہ کون ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو، ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، اور ایسے لوگوں کو برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اب یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت بات ہے ہمارے دین کی، مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دوں گا اگر تم جو ہو مجھ سے معافی کی طلب کرو. تو اب اس میں معافی کی طلب میں دیکھیں 3 چیزیں جو ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں. ہاں، وہ کیا ہے کہ جی 3 شرائط میں کیا آ جاتی ہیں کہ ایمان ہونا ضروری ہے، گناہ چھوڑنے ضروری ہیں اور پھر نیکیاں کرنی ضروری ہیں. کہ پہلے تو آپ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے جو بھی گناہ پہلے کرتے رہے، جیسے اب شراب پی رہے ہیں تو وہ چھوڑ دی تو وہ صرف اللہ کی خاطر چھوڑنی کہ میں یہ چیز اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں. کوئی بھی کام آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں نا، اپنے نفس کو آپ مار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا بہت 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 ریوارڈ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کوئی شراب پیتا تھا، اس نے نفس کو مارا، شراب اللہ کے لیے اللہ کی خاطر چھوڑ دی. وہ اس لیے بھی چھوڑ سکتا ہے نا کہ شراب کے تو بہت سے نقصانات ہیں، اتنے نقصان ہے میری صحت کو نقصان ہو گیا یا مجھے ڈاکٹر نے منع کر دی تو میں نے چھوڑ دی، تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے چھوڑی. لیکن آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ خوشنودی اللہ کی خوشنودی میں آ جائے گا. اور پھر نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں نا کہ پہلے اگر گناہ ہو گئے ہیں تو کوشش کریں جو آگے کی زندگی ہے اس میں جتنی میکسیمم نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ کچھ پچھلے گناہوں کا ازالہ ہو کہ کوششوں میں لگ جائیں. سابقوا الخیرات بنے کہ اس میں کمپٹیشن کریں کہ نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں نا. اچھا جی. اور اسی میں پھر ہم نے یہاں سے دیکھتے ہیں اور ایک اور حدیث ہے کہ لقمان حکیم نے جب نصیحتیں کی نا اپنے بچوں کو تو کہا کہ بچے زناکاری سے بچنا، اس کے شروع میں ڈر خوف ہے اور اس کے انجام میں ندامت اور حسرت ہے. کہ یعنی کہ جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ افسوس میں رہتا ہے. اور پھر یہی تھا کہ جب یہ جو لوگ یہ لاتے تھے نا ایمان لاتے تھے تو وہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور سوال کرتے تھے کہ ہم ایمان تو لا رہے ہیں لیکن کیا ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، کیا ہمارے ایمان نامے ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس لیے تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ پچھلے وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے. تو پھر اس پہ وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ تو جو ہے بڑی اچھی ڈیل ہو گئی نا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جو ہیں جنت میں 4 قسم کے لوگ جائیں گے. پہلے تو متقین یعنی جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر شاکرین یعنی جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر خائفین یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے. ٹھیک ہے. پھر اصحاب یمین یعنی کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. تو پوچھا گیا انہیں اصحاب یمین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں بدیاں سب کی تھیں اور ان کے مال نامے ان کے دائنے ہاتھ میں ملے. جب اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگے کہ اے اللہ ہماری نیکیاں کہاں ہیں، یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا. اور انہیں پڑھ کر وہ خوش ہو کر اب تو یہ ایک دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ہمارے مال نامے دیکھو. جنتیوں میں اکثر یہی لوگ ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیکیوں جو ہے نا بدیوں کی جگہ نیکیاں کر دے گا. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اگر ان کی زندگی میں کچھ گناہ کر بھی لیے لیکن پھر اللہ کے خوف سے توبہ کر لی اور توبہ کا ایمان لے آئے، اس سے توبہ کی اللہ کی خاطر اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کی مرتے دم تک کہ اب ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت غفور و رحیم ہے. 71 میں ہے جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. تو پلٹنے کا حق کیسا ہے؟ استغفار صرف خالی نہیں کرنی، اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 72 ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. اچھا اب یہ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی اس کے اندر جو ہے نا اس میں شامل ہے کہ کسی بھی مقدمے میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ کسی کے بھی ایسے نہیں بنتے. اس کے بعد یہاں ہے والذین لا یشہدون الزور. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ابن کثیر میں کہا گیا کہ یہ لا یشہدون الزور جو ہے یہ جھوٹ اور باطل کی مجلس ہے. اور امام مالک نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ شراب کی مجلس ہے. اور ابن عباس نے کہا کہ یہ مشرکوں کے میلے ٹھیلے اور ان کی عیدیں ہیں کہ اگر آپ ان کی عیدوں میں شامل ہوتے ہیں یا مشرکینوں کے جو میلے ٹھیلے ہیں ان میں شامل ہوں گے تو یہ اس میں مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے نہیں گزرتے.
اور پھر عمر بن قیس نے فرمایا کہ یہ بے حیائی اور ناچ گانے کی محفل ہے، کہ ایسی محفلوں میں آپ جائیں جہاں بے حیائی اور ناچ گانا ہو، تو جو اس وہاں نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو 4 ہمیں ڈفرنٹ جو ہیں وہ صحابی اور امام اور کی جو ہیں وہ آئی ہیں یہاں پر کہ وہ انہوں نے کیا-کیا کہا۔ ابن کثیر نے کہا کہ جھوٹ اور باطل کی مجلس، امام مالک نے کہا شراب کی مجلس، ابن عباس نے کہا مشرکوں کے میلے ٹھیلے اور ان کی عیدیں، اور عمر بن قیاس نے کہا بے حیائی اور ناچ گانے کی محفل۔ تو ان سب کو ہی ہم نے اوائڈ کرنا ہے کیونکہ سب لغو چیزیں ہیں، اور اگر ان سے انسان کا گزر ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے، وہاں سے ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے آپ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے گزرے ہوں۔ تو اس لیے بہت دیکھیں نا ایسے بھی اب اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں سے ہم نے نفرت کرنی ہے، انسان سے نفرت نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے ایک انسان شرابی ہو لیکن نماز بھی پڑھتا ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس انسان سے نفرت کریں گے نہیں، اس کے لیے دعا کریں گے نا کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اللہ اس کو توفیق دے۔ تو شراب پینے سے نفرت کرنی ہے، شرابی سے نفرت نہیں کرنی۔ ایک بڑی باریک سی لائن ہے اس کے اندر نا۔ اچھا جی 73 ہے، جنہوں نے اگر اپنے رب کی آیات سنا کے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ایسے نہیں گزر جاتے کہ اندھے اور بہرے ہو جائیں کہ بس ہمیں تو بس سنی انسنی کر دی۔ اس کا مراد یہ ہے کہ یعنی کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، یا ہم نے جیسے ابھی سورہ نور پڑھی سورہ الفرقان سے پہلے، تو اس کے بعد الفرقان کے لنک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان احکامات کو ایسے گزر جائے گا جیسے اندھے اور بہرے بن جائے گی، جیسے سنی ہی نہیں یہ بات کیا ہے، تو وہ ایسے نہیں کرتے، وہ اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان پہ سمینا و اطانا کرتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نا کیسے اب ہم نے دیکھے وہ لوگ کیا ہیں، ماڈesٹی ان کے اندر ہے، فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی ان میں ہے، ٹھیک ہے، ان کی عادتوں کا ذکر ہوا ہے، کتنے ساؤنڈ سینس آف فائنینس ہے ان کے پاس، انٹیلیجنس ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ جو ہے وہ اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر سینس آف جسٹس ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے، گناہ کو اپنی عادت نہیں بناتے، اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو پھر بہت اس سے فوراً معافی طلب کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی جو ہے نا وہ خصوصیات ہیں۔ اور پھر اتنی خوبصورت دعا ہے 74 میں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ تو دعا جو ایسی ہے نا کہ ہر کسی کو ہر روزانہ نماز میں مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے مانگیں، بچے نہیں ہو رہے اس کے لیے مانگیں، بچوں کی گھر میں کوئی پرابلم ہے اس کے لیے مانگیں، لوگ پوچھتے ہیں بچے ہمارے کیسے ٹھیک ہوں گے، بچے نماز پہ نہیں آ رہے اس کے لیے مانگیں۔ ربنا حب لنا من ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ الاعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور کیا ہے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ 74 آیا تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو ہمیں شامل بھی کرنا چاہیے اپنی نماز میں۔ اب 75 ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، اور 76 وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر مقام ہے، کہ پھر کیسے ان کی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہوگی ان کی جو سمجھتے ہیں کہ نا ویلکم سیریمنی کیسی ہوگی ان کی، کہ آداب ہوں گے، تسلیمات ہوں گے، اس کے اندر جو بھی انہوں نے صبر دنیا میں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ان کا اجر ملے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ اس پرسکون زندگی میں رہیں گے۔ اور 77 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ کہ کیا کہا کہ تم میرے رب کو تو تمہاری کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب تم اس کو جھٹلا ہی چکے ہو تو پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جان چھڑانا کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہماری سورہ الفرقان ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی سورہ ہے وہ جو ہے وہ سورہ الشورى، وہ ہم نے سٹارٹ کریں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ اور سورہ الشورى کا بھی جو ہے وہ اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ دعوت توحید ہے اس کے اندر، اور اس میں یہ ہے کامن بات ہے کہ کامنالٹی ہے کہ جتنے بھی پروفٹس نے جو بھی کی ہیں نا میسیجز دیے ہیں سارے پروفٹس کے، وہ ایک کامن گراؤنڈ پہ دیے تھے، اور ایک سمپل سی بات ہے کہ اتنے پروفٹ ڈفرنٹ جگہوں پہ آئے، ڈفرنٹ علاقوں میں آئے، ڈفرنٹ لوگوں پہ آئے، بٹ اتنی کامنالٹی کیسے ہوگی نا کہ ایک ہی پیغام کیسے آیا سب کا، تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ جگہوں پہ آئے تھے۔ تو یہ بتانے کی بات ہے کہ وہ ایک ہی توحید کا پیغام تھا جو انہوں نے دیا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے سورہ جو ہے وہ الشورى میں یہ ہے کہ سب ٹاپک میں کیا ہے،
अंबाउर रसूल है। अंबा क्या होता है, नबा क्या होता है, नबा खबर होती है ना, तो अंबाउर रसूल ये होता है कि जैसे कि जो भी आप प्रॉफिट्स जो होते हैं वो जब तबलीग करते हैं, तो उससे जो भी उनका और उनके कौम के बीच में जो स्टोरी होती है उस तबलीग की, कि जब उन्होंने की तो फिर क्या हुआ और क्या रिpercussions थे, क्या उनको डिफिकल्टीज आई उसके अंदर, और वो सब चीज़ें जब एक्सप्लेन की जाती हैं तो उसको अंबाउर रसूल कहते हैं। और फिर जिसका दूसरा होता है ना, वो होता है कससुल नबीजीन कह लेते हैं, कि जो उनकी प्रॉफिट्स की जो है ना ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर होती है। जैसे हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का पढ़ा था कि कैसे वो भाइयों ने निकाला, वो उधर गए, फिर मिस्र में पहुँचे, और वो सारी जो स्टोरी थी वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर थी। तो इसके अंदर फिर जो है वो अंबाउ रसूल हैं, 9 तकरीबन रसूल हैं जिनके वाक़यात इसके अंदर हैं सूरा में। और फिर इसमें ये है कि कुरान के हक़ होने का और इसके महफूज़ होने के दलाइल इसमें हैं। फिर शायरों की इसमें मज़म्मत की गई है, कि बताया गया है कि हर किस्म के शोरा ठीक नहीं होते, और आप सिर्फ़ बताया गया कि शोरा की कैसी रियलिटी क्या है, बेसिकली आप कह सकते हैं, उनकी सोबत कैसी है, या क्या होता है, सिर्फ़ एक्सेप्शन बताई गई है कि कौन से शोरा ठीक हैं और कौन से ठीक नहीं हैं। और फिर इसके अलावा तौहीद और अखलाकियत के बारे में बताया है, और ये बताया है कि सक्सेस ऑफ ट्रूथ बताई है कि हक की ही फतह होगी, चाहे थोड़े ही हों, इन द एंड इट डिपेंड्स दैट हु विंस द रेस। तो इंशाल्लाह ताला आखिर में हक की हमेशा वो होगी, जीत होगी। और फिर रसूलों के साथ इसमें ये बताया गया, इसका स्टाइल ये है कि रेपिटिशन है इसके अंदर ना, बहुत अगेन एंड अगेन एक चीज़ बताई है, और फिर आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट है। जैसे ज़ाहिर बात है ना, अंबाउ रसूल है ना, कि कैसे उन्होंने तो जो है वो अपनी तबलीग की, और फिर उनको क्या जवाब आता था कौम से, फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ, तो इस तरह का इसका स्टाइल है। और फिर ये है कि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो रिपीट हुई हैं, जैसे कि 8 दफ़ा इसमें जो है वो 2 आयात जो हैं वो रिपीट हुई हैं। जैसे हम सूरह रहमान में पढ़ते हैं ना, 31 टाइम्स जो है वो फ़ाबियजी इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो है वो रिपीट हुआ है। इसी तरह सूरह अल मुरसलात में भी रेपिटिशन है, सूरतुल कमर में भी रेपिटिशन है। तो इसमें भी 4 आयात ऐसी हैं जो 5 दफ़ा रिपीट हुई हैं, और 8 दफ़ा जो है ना वो 2 आयात रिपीट हुई हैं। तो ये इसके अंदर है। दूसरा है कि ये लॉन्गेस्ट जो है वो मक्की सूरत है, बिकॉज़ आयात के हिसाब से, बिकॉज़ इसमें 227 आयात हैं। पेजेस के हिसाब से नहीं, आयात के हिसाब से, और 11 रुकू हैं। तो फिर ये मुकाबले में सूरह साफ़ात के साथ आती है। अच्छा जी, अब इसको पढ़ते हैं, इसकी तिलावत लगाते हैं। طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. अच्छा जी, पहले कैसे शुरू हुई? तौ, सीन, मीम। तो ये वही हरूफ मुक़त्तात हैं, हमने बताया मैक्सिमम 5 होते हैं, मतलब हमें इनके नहीं मालूम हैं। और ये देखें, ये भी तौ से, तौ, सीन, मीम है ना, तो जो एक इंटरेस्ट का, जैसे जिसे आप कहते हैं ना कि एक पॉइंट है, इंटरेस्टिंग फीचर जो इसका बात है, या जो उलमा ने इसके ऊपर गौर व फ़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, तौ ऐसे होता है कि इसी तरह जैसे एक साँप बना होता है और उसका ऐसे कॉइल हुआ हो और उसका सर ऊपर उठा हो, तो इस तरह तौ की शक्ल होती है। तो उन्होंने कहा जो भी सूरत जो है वो तौ से शुरू होती है, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का ज़िक्र ज़रूर आया है, उनके असा का ज़िक्र आया है कि वो सांप बन जाती थी। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है हमारे ईमान का तो कोई वो नहीं है, बट उलमा जब गौर व फ़िक्र करते हैं कि कुरान की डिफरेंट चीज़ों पे, तो उसके हिसाब से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, इसका जो पिछली सूरत के साथ रब्त है वो यही है कि उसमें तो वो एंड हुई थी ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से। उन्होंने कहा था कि जो है वो उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई थी, और अब ये यहाँ पर उसी तरह अल्लाह ताला की बात से शुरू हो रही है। ये आयत 3 में फिर हज़रत मोहम्मद ही का ज़िक्र आ जाएगा कि उन्हीं की बात से शुरू हो जाएगी, और इस तरह सूरह फुरक़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फुरक़ान का ज़िक्र किया था, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पहले ही किताबुल मुबीन का ज़िक्र आ गया। तो इनकी ये इसकी उसके साथ रब्त है पिछली सूरत के साथ। आया 2 है, तिल्का आयातुल किताबुल मुबीन, ये किताब मुबीन है, क्योंकि मोजज़ों का ज़िक्र करते थे ना कि मोजज़े क्यों नहीं आए, मोजज़े क्यों नहीं आए, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये किताब खुद एक मोजज़ा है। आयत यही होती है ना, मोजज़ा या निशानी, तो यही किताब ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निशानी है, क्योंकि देखिए बाकी मोजज़े तो सिर्फ़ टाइम टू टाइम के लिए थे ना, और मोजज़े जब कौमों के ऊपर आते थे तो उनकी एक उसकी माइंडसेट के हिसाब से आते थे। जैसे हमने बताया था मूसा के ज़माने में जादूगरों का बहुत ज़ोर था, तो ऐसे मुझसे आए कि जादूगरों को इम्प्रेस करने के लिए जैसे आए हों। और हज़रत ईसा के ज़माने में जो थे, वो डॉक्टरों का और तबीबों का और इलाज वग़ैरह का जो था वो बहुत था, तो उनके मुझसे ऐसे थे कि आप बीमारों को ठीक कर देते थे, तो उसके हिसाब से मुझसे दिए जाते थे।
और वो तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते थे और सिर्फ़ एक एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट यूज़ किए जाते थे मुझसे। लेकिन ये जो मुअज़्ज़ा है मूसा वसल्लम का किताबुल मुबीन, ये तो फॉर लाइफ़ लॉन्ग है कि क़यामत तक ये निशानी रहेगी, क़यामत तक ये मुअज़्ज़ा रहेगा कि इसकी हिफ़ाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कर ली है और ये एज़ इट इज़ ही रहेगा और हम सब के लिए मशअल राह ही बन के रहेगा। और फिर आयत 3 में है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाए। और इसमें ये देखा ना बाक़िउन नफ़्सा का लअल्लका का बाक़िउन नफ़्सा का, कि ये कहा है कि तुम इतनी अपनी जान खो दोगे, इतने गमज़दा रहोगे कि ये लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं और इस बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। तो ये देखें ना, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, जब आप तबलीग का काम करते हैं या रसूल वसल्लम की जैसे अटैचमेंट थी, तो वो इतना केयरिंग थे क्योंकि उनको नज़र आ रहा था ना सच और झूठ के, जब अगर नहीं मानेंगे या कुफ़्र करेंगे तो क्या हालत होगी। वो उनको नज़र आ रही थी ना, तो इसलिए बहुत-बहुत अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद थे, लोगों के लिए फ़िक्रमंद थे। तो इसलिए उनके लिए कहा गया कि बाक़िउन नफ़्सा का, कि इतनी कि अपनी जान ही खो दोगे। आया 4 में है, हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाज़िल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें इनके आगे झुक जाएँ। अल्लाह ताला ने कहा निशानी तो हम कोई भी इनको दे सकते हैं कि ये तो हैरान और परेशान ही हो जाएँ। अब इसका मतलब ये नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुअज़्ज़े नहीं थे, मुअज़्ज़े थे, लेकिन वो मुअज़्ज़े आपने सिर्फ़ मोमिनों को दिखाए, ठीक है? ले ल उस मुअज़्ज़े को काफ़िरों के लिए नहीं यूज़ किया गया एज़ अ टूल फॉर देम कि वो इस बात का यकीन करें, और साफ़ कहा गया, कितनी जगह कुरान में बार-बार आएगा, हम मुअज़्ज़ा नहीं दिखाएँगे, हम मुअज़्ज़ा नहीं दिखाएँगे, क्योंकि मुअज़्ज़ा बस अब ये किताब ही है। अच्छा जी, आया 5 है, इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है, ये इससे मुँह मोड़ लेते हैं। तो फिर वही बात की कि जब भी कोई नया हुक्म आता है, कोई नई बात आती है या कोई नई बात, ऐसी बात जो हमें पहले नहीं पता थी, तो उसको रेज़िस्ट करते हैं। कई दफ़ा हमें भी ऐसे होता है ना, जैसे हमने बहुत सी बिदआत थी जो बचपन में हमने देखा, जैसे ईद मिलादुन्नबी के ऊपर वो बजाय फुलझड़ियाँ चल रही हैं और वो पहाड़ियाँ बनाई जा रही हैं और उसको सेलिब्रेशन की जा रही है, तो हमें नहीं पता था उस वक़्त, और फिर अब ये कोई नई चीज़ थी, तो उसको जब कहा गया कि ये तो ठीक नहीं है, तो एक दफ़ा तो लगता है अच्छा क्यों ठीक नहीं है? उसमें क्या बुराई है? या आप क्वेश्चन करते हैं कि उसमें क्या गलत बात है? तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इल्म हासिल करते हैं तो पता लगता है कि इबादत और तरीक़ाकार सिर्फ़ वही कर सकते हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या अल्लाह ताला ने बता दिया, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं कर सकते आप। तो जिस तरह अगर 2 सजदे हैं तो 2 ही कर सकते हैं, 3 या 4 नहीं कर सकते। जितनी रखते हैं वो ही पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा अपने पास से नहीं ऐड कर सकते। रोज़ा है, मगरिब तक है तो मगरिब तक ही रखना है, इशा तक नहीं रख सकते। तो इसी तरह हर चीज़ जो है वो जैसी हमें सिखाई गई है एग्ज़ैक्ट वैसी ही करनी है, क्योंकि हराम और हलाल में सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म का फ़र्क है। इधर हुक्म आ गया तो हलाल जो है वो हराम हो गया, और हराम अगर हुक्म आ गया तो हराम हलाल हो गया। कैसे? हज में जैसे हम जाते हैं, बाल काटें तो हलाल है, नाखून काटने हलाल हैं। हज हज में जब हम जाते हैं, इहराम की हालत में होते हैं, नाखून काटने हमारे पे हराम हो जाते हैं। मियाँ-बीवी का ताल्लुक आपस में हलाल है। हज के दिनों में इहराम की हालत में क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। तो हुक्म का फ़र्क है ना। अगर कोई ये कहने लग जाए, लो तो अगर तुमने इहराम बाँध लिया है तो मियाँ-बीवी का ताल्लुक तो हलाल है, तो क्यों नहीं तुम कर सकते? ये तो नाखून काटने में कौन-सी ऐसी बात है? काट लो नाखून, फिर क्या हो गया? या खुशबू वाला साबुन क्यों नहीं लगाना? हर वक़्त तो खुशबू के साबुन लगा के फिरते हैं, अब क्यों नहीं लगाना? लगा लो। ठीक है? तो ऐसे आप थो इस किस्म के जब आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं और करते हैं, कर लो। आम ज़िंदगी में हम ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं ना, किसने कहा है कि पर्दा नहीं है? किसने कहा है कि कोई बाल नहीं नज़र आना चाहिए? तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें करके जो चीज़ को आगे बढ़ती जाती है वो चीज़। क्योंकि अल्लाह के हुक्म का ही फ़र्क है, तो पता चल गया कि इबादत बस वो ही करनी है, जैसे एग्ज़ैक्ट बताई गई है, उससे डिफरेंट करेंगे, तो वो फिर उसमें कबूलियत नहीं। अच्छा, आया 6 है, अब ये झुटला चुके हैं, अनकरीब इनको इस चीज़ की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मज़ाक उड़ाते थे। वमा कानू बिही यस्तहज़िऊन, मज़ाक उड़ाते थे ना वो, उस वक़्त भी अबू जहल ने कहा था, वो जब उनको कहा कि ज़रक़ूम से तुम लोगों का वहाँ पर होगा इस्तक़बाल जहन्नुम में, तो हँसता था कि ज़रक़ूम क्या चीज़ है, और फिर मज़ाक उड़ाता था कि चलो खजूर के अंदर मक्खन मिला के, तो कहने लगा चलो ज़रक़ूम खाओ। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह। आया 7 है, और क्या उन्होंने कभी ज़मीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मिक़दार में हर तरह की उम्दा नबातात इसी में पैदा की हैं। 8, यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये तो पूरी दुनिया ही मोजज़ों से भरी हुई है, जब अक्ल होगी, जब तुम देखोगे, जब तुम इतना पढ़ लिख जाओगे, जब
اتنی عقل کام کرے، جیسے اب سائنٹیفک فیکٹس میں ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ جیسے قرآن نے کہا ایسے لکھا ہوا ہے، ایسے کہا ایسے لکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو جو لوگ عقل کرتے ہیں ان کے اوپر، جو گہرا سوچتے ہیں ان کے لیے بھی نشانی ہے، اور جو گہرا نہیں سوچتے، سپرفیشل بھی سوچتے ہیں، ان کے لیے بھی نشانی ہے، سمپل دیکھتے ہیں دن رات کیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ایک حقیقت، ایک بیلنسنگ، موت سب کو نظر آتی ہے کہ موت ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک کامن سینس مانتی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان جیسے بھی زندگی گزارے تو پھر تو سارے ہی جو ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو مائنڈ کہتا ہے کہ دیر شوڈ بی این اکاؤنٹیبلٹی۔ تو سمپل اگر آپ دیکھیں تو بھی نشانیاں ملتی ہیں، کمپلیکس کر کے دیکھ لیں تو بھی نشانیاں ملتی ہیں، لیکن کیا کہا وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اکثر ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم بھی تو اکثر کے پیچھے جاتے ہیں نا، وہی ہمیں ہے کہ جتنے فالوورز کتنے ہیں کسی کے، جب کوئی اسلام کی یا تبلیغ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر فوراً وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے فالوورز ہیں یا وہ بہت فیمس ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ فیمس ہیں یا ان کے بہت فالوورز ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہو گیا، کسی سے صحیح بات سننے کا کرائٹیریا ہم نے یہ رکھا ہے کہ جس کے جتنے فالوور، جو جتنا ٹرینڈنگ ہے اس کی بات مان لی جائے، کیونکہ وہ اس کے بہت فالوورز ہیں۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے اس بات کو۔ آیا 9 میں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، عزیز الرحیم، کہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دونوں صفات ساتھ کی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ساتھ کی ساتھ دونوں دے دیے۔ اچھا جی، اب آیا 10 کی آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، لیکن ادھر بھی ایک کنٹینیوٹی سے پڑھیں گے، ایک اور طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ طریقے سے یہاں پر بتایا ہے، تو اس کا مزہ بھی لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لیسنز بھی اس میں سے لیں گے۔ آیا 10 ہے، انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا۔ 11 فرعون کے پاس جا، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ 12 اس نے عرض کیا، اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ 13 میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں۔ 14 اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، کہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ اب ظلم کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی، کیا تھی، ایک چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ، اپنی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا ظلم ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر انسانوں کے ساتھ زیادتی بھی ظلم ہوتا ہے، اپنی جان کے ساتھ زیادتی بھی ظلم ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا بھی ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نہیں مانتے تو بیسیکلی اس کو اپنی پلیس سے ہٹا دیتے ہیں اور ایک سمجھیں ایک ایسی پلیس پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اب یہاں پر آپ جب بات ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے اپنی 4 کمزوریوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسپانسبلٹی دے رہے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا ان کی کمزوریاں نہیں پتہ تھی کمزوریاں، لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ بتا سکتے ہیں، ہر کسی کے آگے تو رونا نہیں رو سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہر چیز بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے چاروں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں، کہ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ تو جو ہے فرعون سے وہ مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دے گا، میری بات نہیں مانے گا۔ پھر کہا کہ میرا سینہ گھٹتا ہے، زبان نہیں چلتی، تھوڑا یہ بتا کہ میں تھوڑا اتنا مجھے کانفیڈنس نہیں لگ رہا۔ ہم بھی جیسے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دیکھو درس کے لیے بلاتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے نا، پتہ نہیں ہم بات اچھی کر سکیں گے کہ نہیں۔ جیسے اب میں آپ کے لیکچر لیتی ہوں، میں کہتی ہوں پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کچھ ڈلیور بھی کر پاتی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں کسی کو اچھا بھی لگتا ہے سننا کہ نہیں، یہ آتی ہے، اٹس ویری نیچرل۔ اور آپ بھی اگر اپنے بچوں سے کوئی بات کرتے ہوں، انہیں اسلام کی بات بتائیں تو سوچتے ہیں نا کہ ایسے طریقے سے کی جائے کہ دوسرے کو اچھی لگے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہارون کی طرف رسالت دیں، یہ ان سے دعا کی، اور پھر کہا کہ ایک میں نے وہاں جرم بھی کیا ہے کہ ان کے قتل ناحق ہو گیا تھا نا، کہ وہ بھی ہوا ہے تو اس سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ تو تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنی چیزیں کہ جو مجھے کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے، یہ دعا ہے حضرت موسیٰ کی، کہ جو جو چیزیں تھی ان کا ایک تو ہوتا ہے اسٹریٹ دعا کر دینا، کہ نا جیسے انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہ والی دعا اسٹریٹ کر لی۔ اور اب کیا ہے کہ اپنی غلطیاں اپنی اندر کمزوریوں کی نشاندہی کری، تو بیسیکلی وہ بھی دعا ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ کرتے ہیں تو بائبل میں بھی یہ آتا ہے، اور بائبل میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ نے جو تھا وہ مان ہی نہیں رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ہارون کو تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ مان نہیں رہے تھے، اور پھر بڑی اس سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تو وہ مانے۔ تو اس طرح کر کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے تحریف ہے یا جو بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بیسیکلی وہ دعا مانگ رہے تھے اور اپنی بات ڈسکس کر رہے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، مطلب ہمارے پاس چوٹ لگ جاتی ہے، آتے ہیں یہ دیکھیے خون نکل رہا ہے تو ہم بینڈیج کر دیتے ہیں کچھ، تو وہ بیسیکلی تسلی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تسلی چاہ رہے تھے۔
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا 15 میں فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کے، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے، کہ تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں نے تمہیں نشانیاں دی ہیں نا، ایک تو عصا دیا تھا اور ایک ید بیضا دیا تھا، تو ان کے ساتھ جاؤ اور ہم سب کچھ سن رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا، ڈونٹ وری۔ 16 میں آیا فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اسی لیے بھیجا ہے، 17 کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اب کیا کہا کہ جا کے کیا کہو کہ ہمیں کس لیے بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، اور توحید کی بھی اس کو دعوت دینی تھی، اور بنی اسرائیل کی کے بھی ہے کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ان کے اوپر ظلم و ستم جو وہ بہت کر رہے تھے۔ اب آگے اب دیکھیں فرعون کی بات، اب جو ڈائلاگ ہے میں نے کہا تھا نا جو اس کا اسلوب ڈائلاگز والا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی تھی۔ اب فرعون نے جب یہ سنا، انہوں نے جا کے یہ بات کہی کہ پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ جو رب العالمین نے بھیجا، وہ تو خود اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا نا، وہ تو کہتا تھا میں ہوں وہ ہر کسی کا رب۔ تو پہلے تو اسے کہا کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، کہ تم تو اس جگہ کے بن رہے ہو نا اونر، وہ تو اس پوری کائنات کا رب ہے۔ پہلی بات یہ کر دی، اور پھر دوسری سمپل جائے گا بنی اسرائیل کو جانے تو اب وہ کہہ رہا ہے 18 میں فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو یہاں اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں، 19، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ اب یہ ٹرانسلیٹ کریں نا تو بیسیکلی ایسے جو کہتے ہیں اچھا تو تم وہی ہو نا جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، ہم نے تمہیں یہاں پر بچایا، ہمارے پاس ہی پڑے تھے، تو اب آ کے ہم سے بات کر رہے ہو۔ تو بیسیکلی وہ ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ تو بڑا احسان فراموش ہے، یعنی ہماری طرف سے گئے ہو اور اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو، یعنی کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اب مجھے تبلیغ کر رہے ہو، یا مجھے کوئی آرڈر دے رہے ہو تم کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو۔ اب حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا 20 میں، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اسی وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا۔ 21 پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ 22 رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ جو مجھ سے جو قتل ناحق ہو گیا تھا وہ دانستگی میں ہوا تھا، آئی واز ناٹ اویئر، اور میں کنفیس کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر ہمارے سے بھی دیکھیں نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے آپ جب پورے اسلام پہ نہیں ہوتے، پہلے کچھ چیزیں آپ نے ایسے کر لی، تو فرض کریں غیبت سے ہم کسی کو منع کرتے ہیں کہ غیبت نہیں کرو یار، یا کسی سے فون پہ بات کی تو کہتے یار چھوڑو غیبت ہو جائے گی مت بات کرو، تو کہتے ہیں اچھا تم پہلے تو بڑی غیبتیں جیسے تم نے نہیں کبھی کی ہیں، اب ہمیں بڑی ہو گئی ہو، تم سنا رہی ہو غیبت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کنفیس کریں گے، آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کی ہوگی میں نے غیبت، بالکل شاید مجھے پتا بھی تھا کہ گناہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، شاید میں اس وقت اتنی عقل نہیں رکھتی تھی، شاید میں اس وقت زیادہ جاہل تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دے دی ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا ہے، and I have controlled myself الحمدللہ، تو اب میں نہیں کروں گی اور نہیں کرو تم بھی، کنفیس کر لینا۔ تو پہلی بات تو یہی ہے، کنفیس تو کرنا پڑے گا اگر کوئی غلطی ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کنفیس کر لیا کہ ہاں مجھ سے ہوا تھا وہ غلطی میں، بائی مسٹیک مجھ سے وہ ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ مجھے تم سے ڈر تھا، میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، اور پھر جب میں بھاگا وہاں سے تو مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس جاؤں، اس نے مجھے رسولوں میں شامل کر دیا، تو اب میں آ گیا ہوں وتھ کانفیڈینس تمہارے پاس، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ بھاگا ہی رہتا، میں کیوں آتا تمہارے پاس واپس، میں تو بھاگ گیا تھا ایک دفعہ۔ اور پھر اس کے بعد جواب دیا، جو اس نے احسان جتایا تھا نا کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا تم جو احسان جتا رہے ہو نا کہ تم نے مجھے پالا ہے، تو تم وہ سب کچھ تو اس لیے ہوا کہ تم نے بنی اسرائیل کو تو غلام بنا لیا تھا، ان کے تو تم سارے بچوں کو مار دیتے تھے، سارے بیٹوں کو مار دیتے تھے، اور میری ماں نے اسی خوف سے تو مجھے اس میں ڈال دیا ٹوکری میں، کیونکہ تم تو ہر کسی کے بیٹے کو قتل کر دیتے تھے، اور اس خوف سے ہی تو میں تمہارے پاس آ گیا، اور میرے رب نے مجھے بچا لیا کہ تم نے مجھے قتل نہیں کیا۔ تو ہوتا کیا ہے، تو اگر تم کسی کو غلام نہ بناتے، بنی اسرائیل پہ ایسے ظلم نہ کرتے، لوگوں کے ایسے بچے نہ مارتے، تو نہ میری ماں تمہیں ٹوکری میں ڈالتی اور نہ میں تمہارے پاس آتا اور نہ تم مجھے پالتے۔ تو تم نے پالا تو اپنی مرضی سے پالا نا، تو پھر کر دیتے تم مجھے قتل اس وقت جیسے تم نے اور لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ان ڈیٹیل سینس آپ سمجھ لیں نا، کہہ دیا کہ وہ جو سب ہوا نا کہ تم نے ہمیں پالا،
وہ اس لیے ہوا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. اب یہ میں نے تو بہت لمبی ڈیٹیل آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دی نا، ایگزیکٹ تو یہ باتیں نہیں انہوں نے کی، جسٹ ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ کہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ انہوں نے اس کو کیسے اس کو کاؤنٹر جواب دیا. اور پھر دیکھیں نا آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہم قصے پڑھتے ہیں، یہ ان کو ہم ایک وہ ان کے دور میں اور ایک اپنے دور میں بھی ہم نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ایک ہوتا ہے جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. تو ڈائریکٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو یہ بن گیا. جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کی جب ہم بات کریں گے تو دیکھیں آج کل کے زمانے میں کہ جو فرعون ہیں یا آج کل کے جو ایسے لیڈرز ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو بچا لیتے ہیں اور پھر اس سے بناتے ہیں. حضرت موسیٰ کو بچا لیا نا اس نے، اور پھر بن رہا ہے کہ میں تو بہت ہی اچھا ہوں، دیکھو میں نے بنی اسرائیل کے ایک بچے کو بچایا تھا. لک ایٹ می، آئی ایم سو ہمبل، میں اتنا رحم دل ہوں کہ دیکھو میں نے بنی اسرائیل کے بچے کو اپنے محل میں پالا ہے. اسی کی پروپیگنڈا اور اپنی واہ واہ کریں. تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ چاہے لاکھوں مسلمانوں کو مار دیں، جتنے بھی پیلسٹائن میں افغانستان میں لوگ مر رہے ہیں، کتنے بھی آپ کرتے رہیں، مظاہرے کرتے رہیں، ہم لوگ باہر نکلتے رہیں، کسی کے کان سے کوئی جوں نہیں رینگتی. لیکن کسی ایک کو بچا لیں گے. ہماری ملالہ یوسف ہے نا، اس کو بچا کے اس کو شاباشی دے کے کہاں تک کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو عورتوں کی فیور میں ہیں، ہم نے تو دیکھو کیسے اس کو کیا، کیسے ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، کیسے ہم اپنے پروپیگنڈا کے لیے اس کو ضرور یوز کریں گے کسی نہ کسی بات کو. تو یہ ہم نے جو ہے نا کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہم اتنا سرفیس کے اوپر سے چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے بچوں کو بھی کئی دفعہ باتیں سمجھ نہیں آتی. جیسے یہ نعرے لگاتے ہیں عورتوں کو حقوق دیے، عورتوں کو حقوق دیے. بھائی کہاں ہیں عورتوں کے حقوق؟ کون سے حقوق دیے آپ نے عورتوں کو؟ کیا دیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی حقوق، ہم نے عورتوں کو یہ حق دیا کہ وہ کام کریں. بھئی اسلام نے تو آرام دیا تھا عورتوں کو کہ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر میں رہو، تمہیں تو وہ کما کے لا کے دے گا تمہارا میاں. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی تم تو کام کرو، تم کیوں نہیں کام کر سکتی؟ اور یوز کیا کیا، او ہو تم ایکول نہیں ہو. ایکوالٹی تو یہ ہے کہ تم کام کرو. اچھا جی، ویسے تو سوچا جائے تو مزہ تو یہ ہے کہ آرام کرو. ہر انسان جب بہت زیادہ پیسے کماتا ہے تو پھر وہ آئیڈیلائز کرتا ہے کوئی وقت ہوگا جب میں آرام کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا. تو تم نے کہا، آپ نے کہا کہ ساری عورتیں کام کریں. اور پھر کیا کہا کہ شادی، اور کہا کہ ہم تو بھائی بڑا حق دیتے ہیں عورت کو. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اس کی ڈائیورس ہو جائے گی تو اس کو تو بہت پیسے ملیں گے، آدھی آدھی ملے گی، آدھی اس کی ہو جائے گی. اس کے خوف سے کیا ہوا؟ جائیداد اس کی ہو جائے گی. اس کے خوف سے کیا ہوا؟ اللہ کے تو اس کے اگینسٹ کیا نا کام. تو اس کے خوف سے کیا ہوا؟ آدمیوں نے ان سے شادیاں کرنی بند کر دی. ہم تو شادیاں ہی نہیں کرتے. اور پھر اگر پرین اپ کراتے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں یہ تو مجھ سے سنسیئر ہی نہیں ہے، پرین اپ کرا رہا ہے مجھ سے. اور پھر وہ عورتیں جھجک جاتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی. اور پھر جو آدمی ہوتے ہیں کہتے ہیں لو جی کل ڈائیورس ہوگی تو آدھے پیسے لے کے میرے سے اڑ جائے گی. تو پہلے سے ہی پیسے کی محبت میں شادی نہیں کرتے. تو الٹا کیا ہوا کہ شادیاں ہی کرنی انہوں نے بند کر دی. اور اب بغیر شادیوں کے عورتوں کو ایکسپلوئٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ لیو ان کر رہے ہیں، ان بیچاریوں کے سنگل مدرز بن رہی ہیں، وہ باپ ان کے سروں پہ نہیں ہے. مطلب پورا سسٹم کر کے، یعنی کہ ایسی ایسی عورتیں جو ان کو مطلب اوپن بیچاریاں جاتی ہیں اور دے آر اویلیبل ایوری ویئر. ان کو آزادی دی ہے کہ جو بالکل کرو، جو جہاں مرضی زنا کر لو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ تو سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہیں عورتیں. لیکن سلوگن کیا لگایا ہے؟ ہم تو ویمن رائٹ کو بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. اور اسلام نے تو عورت کو چھپا کے ایک پریشیس ڈائمنڈ کی طرح رکھا ہے. جیسے وہ سب سے زیادہ پریشیس ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح ریپنگ میں رکھتے ہیں نا. جو سب سے اسپیشل گفٹ ہوتا ہے، آپ ریپ کرتے ہیں، پھر اور ریپ کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں، وہ بڑا پریشیس ہوتا ہے. جو جتنی خاص چیز ہوتی ہے اس کو لاکر کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں کہ اس کو تالا بھی لگا دو، اوپر سے لاکر میں رکھو، بینک کے لاکر میں رکھو چھپا کے، کوئی چوری نہ کر لے. اس طرح عورت کو رکھا ہوا ہے، پروٹیکٹڈ. اور اسے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، تمہارا ہسبینڈ تمہیں کما کے لا کے دے گا. اور بٹ شی ہیز ایکول رائٹس ان ہر ہوم. کوئی اس کو اس بات میں تو نہیں منع کیا. جائیداد میں بھی اس کو حصہ دیا جو پہلے نہیں ملا کرتا تھا. تو اپنے اپنے ان کے سلوگنز ہیں. بہرحال ہم بہت صفحے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ان کی نظر بھی نہیں آتی. تو وہی اس کو حضرت موسیٰ نے آئینہ دکھایا کہ تم نے مجھے پالا اس لیے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا. all that happened because you were doing that. اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں فرعون کیا کہتا ہے 23 میں. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب فوراً ٹاپک بدل لیا. اس نے دیکھا نا کہ یہ تو اب مجھے اس نے آؤٹ سمارٹ کر لیا. تو فوراً کہتے ہیں یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس نے کہا رب تو میں ہوں. موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. کہ کہا کہ پوری زمین ہے. تم سورج کو خدا سمجھتے ہو نا، سورج پرست ہے یہ لوگ، اور سورج کو خدا سمجھتے ہو تو وہ رب ہے جو زمین پوری کائنات کا رب ہے. اور اگر تم یقین لانے والے ہو، وہ بات ہو گئی. پھر 25، پھر فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو
अब जैसे कि उनका मज़ाक उड़ाना हो ना, तो क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं आपको डाउन प्ले करने के लिए फिर फ़ौरन जैसे जब खुद तो अब उसके पास कोई जवाब नहीं आया कि मैं क्या इस बात का जवाब दूँ, नज़र तो आता है कि ज़मीन आसमान में ये निशानियाँ हैं, तो वाक़ई उन सबको मैं सूरज को खुदा खुदा मानता हूँ, लेकिन मैं सूरज को कंट्रोल तो नहीं कर सकता उसका चढ़ना-उतरना। तो हज़रत मूसा ने कहा वो तो सूरज को भी कंट्रोल करता है। तो फिर थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाने के लिए जैसे दरबारियों से कहा, "ओ भई सुनो ये क्या कह रहे हैं? ज़रा देखो तो सही क्या बातें कर रहे हैं? अब बड़ी-बड़ी बातें इनको आ गई करनी ऐसे मज़ाक उड़ाते हैं ना।" तो कहा, "ओह! सुनते हो?" यूँ करके उनको भी बीच में शामिल किया। और फिर क्या होता है, जो ऐसा दरबारी होता है, ऐसा जो होता है बादशाह जो खुद परस्त होता है या जिसको नार्सिसिस्ट होता है, उसको क्या चाहिए होता है, उसको उसके इर्द-गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो उसी की तारीफ़ें करते हैं। तो जब वो कहेगा उन दरबारियों को शामिल करेगा तो वो भी ज़ाहिर-सी-बात उन सब चीज़ों में शामिल हो जाएँगे जो वो खुद कह रहा है। तो बेसिकली उनकी सपोर्ट हासिल करा। अब 26 में आया, मूसा ने कहा तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबाओ-अजदाद का रब भी जो गुज़र चुके हैं। 27 फिर अब हज़रत मूसा ने फिर कहा, जब उसने कहा ना कि देखो ये क्या पेश कर रहा है, ज़रा सुनो तो सही। तो हज़रत मूसा ने कहा कि हाँ, वो रब जो तुम्हारा है और तुम्हारे आबाओ-अजदाद का भी रब है। क्योंकि वहाँ पर जो है ना ये इंसेस्टर्स की को तो बहुत ये मानते थे ना, और कहते थे कि हम सिर्फ़ वही करेंगे जो हमारे इंसेस्टर्स ने किया, और यही मुशरिकीन भी कहते थे कि जो हमारे इंसेस्टर्स करते थे वही हम करेंगे। तो इंसेस्टर वर्शिप थी बल्कि वहाँ पर, आप समझे ना। तो कहा कि वो तो उनका तुम्हारे एंसेस्टर्स का भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अब 27 में आए, फ़िरौन ने हाज़रीन से कहा, फिर अपने दरबारियों से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहिब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। अब ये पूरी कुरान की आयत है, इसका मैंने आपको तर्जुमा पढ़ा है। कि ये जो तुम्हारे पास जो रसूल तुम्हें भेजे हैं, काला इन्न रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून, ये तो मजनून लगते हैं, थोड़े पागल लगते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं रसूल। अलजिला अरसुला के तुम्हारी तरफ जो भेजे गए हैं ना ये रसूल, ये तो मुझे कुछ पागल लग रहे हैं। अब ये देखिए किस किस्म की वो उसका स्टाइल क्या है गुफ्तगू का, देखें ना एक उसकी कब ज़र्फ़ी पता लग रही है इस बात से। पहले तो एहसान फरामोशी उसने की, जो एक एहसान किया था हज़रत मूसा पे वो जताना शुरू कर दिया। ये तो आले ज़र्फ़ की बात नहीं है। फिर ये इसकी कमज़र्फ़ी देखें कि किस तरह की बात कर रहा है, दरबारियों को शामिल कर रहा है, मज़ाक उड़ा रहा है, उनके ऊपर हर तरह से अटैक्स कर रहा है ना। तो ये कम ज़र्फ़ आदमी की बेसिकली निशानियाँ हैं, और हमने देखना है ये हमने नहीं करना। हमने लेसन क्या सीखने हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या हो, मोमिन की पर्सनैलिटी जो कम ज़र्फ़ नहीं होगा, जो आला ज़र्फ़ होगा, जो एहसान फ़रामोश नहीं होगा। हमें भी कई दफ़ा पता नहीं लगता ना, गलती से एहसान फ़रामोशी की बात कर जाते हैं। अपने बच्चों को ही कई दफ़ा कह देते हैं, तुम्हें बड़ी मुश्किलों से हमने पाला है। हालाँकि पालने वाला तो अल्लाह ताला है ना, हम कौन होते हैं किसी को पालने वाले? तो नहीं है, ऐसे बच्चों को भी कहना चाहिए। प्यार-प्यार से ही ये सब बातें करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना सूरत तौबा में भी तो ये सूरह ताहा ताहा में सॉरी यही था ना कि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि फ़िरौन के पास जाओ तो नरमी से बात करना, ठीक है? तो ये हमें सीखना है कि हमने इंशाल्लाह नरमी से बात करनी है। अच्छा जी, फिर कहने लगा कि तो बिल्कुल पागल मालूम होते हैं। 28 में मूसा ने कहा मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ इनके दरमियान में है सब का रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कि उन सब का रब है अगर तुम अकल रखते हो। तो फिर फ़िरौन ने कहा अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूँगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। यानी कि अब हज़रत मूसा को उसने धमकी दी कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, कि तुम्हें फिर मैं उन कैद खानों में दंड दूँगा, यानी कि थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि उन डंजन्स में डालूँगा। और कैदियों के साथ देखिए ना, जो ज़िंदा बच्चों को मार सकता है तो वो कैदियों के साथ कैसा सलूक करता होगा। तो बाकायदा उनको थ्रेट कर रहा है कि अगर अब तुमने ये बात की तो मैं भी तुम्हें उन लोगों के साथ ही कैद खानों में डाल दूँगा। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।